مشرق وسطی میں ہولناک جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے سنگین اثرات۔ حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق، فیصلہ مشکل تھا، معاملات بہتر ہوتے ہی اسی پھرتی سے قیمتیں کم کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی یقین دہانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر صورتحال پر غور کیا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ ساتھیوں کو ساتھ ملا کر کشیدگی کم کی جائے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے کوئی پریشان کن صورتحال نہیں، روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومت کے ممکنہ پیٹرولیم بحران سے بچنے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ خام تیل کے 4 جہازوں کا انتظام کر لیا۔ سعودی عرب اور امارات سے معاملہ طے۔ امریکہ سے بھی پاکستان کے لیے کروڈ آئل کے 2 جہاز آئیں گے۔ آبنائے ہرمز کے متبادل روٹ سے تیل کی درآمد بھی زیر غور۔ پاکستان کا تیل اور گیس کے بند کنویں فعال کرنے اور مقامی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ۔ مستقبل میں صنعتی شعبے کو گیس کے بجائے اضافی بجلی دینے کا پلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $94 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی کروڈ $92 پر ٹریڈ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت ناقابل برداشت۔ ذمہ دار ہوشیار خبردار، حکومت ڈنڈا اٹھانے کو تیار۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پیٹرول پمپ فوری بند کیے جائیں، وزیر اعظم کا حکم۔ لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے ڈیش بورڈ بنایا جائے۔ وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں، عوام کو بلا تعطل فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا ہنگامی پلان بھی تیار، تفصیلات وزیر اعظم کو پیش۔ کورونا دور کے بچت اور کفایتی اقدامات نافذ کرنے کی تجویز۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور اسمارٹ آفس ورکنگ کے آپشنز پر بھی غور۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں تیل کے موجودہ ذخائر تسلی بخش قرار۔ اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت تھم نہ سکی۔ رات بھر ایران پر خوفناک حملے، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ شہر کے جنوب، شمالی اور مغربی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ مہرآباد ایئرپورٹ بھی شعلوں کی نظر۔ مزید 80 افراد شہید، تعداد 132 ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 200 بچے بھی شامل۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے 43 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران میں 3000 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی شدید بمباری، چند گھنٹوں میں 11 شہید، شہداء کی تعداد 217 ہو گئی۔ امن فوج کے 3 اہلکار زخمی۔ بیقا میں حزب اللہ اور اسرائیل میں جھڑپیں۔ ایران کی الغار، دشمن پر جوابی وار، اسرائیل پر میزائل کی برسات۔ صہیونی ریاست کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی بحریہ کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر۔ عراق میں امریکی اہداف پر کاری ضرب۔ بغداد میں وکٹوریہ بیس، اربیل ہوٹل اور بصرہ میں آئل کمپلیکس پر ڈرون حملہ۔ ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اردن میں تھرڈ میزائل کا ریڈار تباہ۔ سعودی وزارت دفاع کا بھی 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ کویتی آرمی نے بھی 12 ڈرونز اور 14 میزائل ہوا میں تباہ کیے۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سپریم لیڈر کی شہادت اور ان کے اہل خانہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار۔ ایران کی آزادی اور خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ واضح کیا کہ جنگ کا فوری خاتمہ کیا جائے، مسائل کا حل طاقت کے بجائے سفارتکاری سے نکالا جائے۔ تہران اور ماسکو کے درمیان مختلف ذرائع سے مستقل رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا عرب ممالک کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، اصل ہدف صرف امریکی فوجی تنصیبات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وضاحت، کہا امریکہ حملوں کے لیے عرب ممالک کی سرزمین استعمال کر رہا ہے جس میں معصوم شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ ایرانی مندوب کا بھی رد عمل، کہا ایران مشرق وسطی میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ کچھ واقعات ممکنہ طور پر میزائلوں کو روکنے کے باعث پیش آئے۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر سے متعلق بیان، ریاستوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار۔ مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے سے روکنے کی کوشش، سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست خفیہ رابطے تیز۔ بلومبرگ کے مطابق یورپ اور دیگر کئی ممالک سفارتی کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کا بھی رابطہ۔
دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران جنگ، صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی کمی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس، دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق، کمپنیوں کی انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری خزانہ کا روسی تیل پر عائد دیگر پابندیاں ہٹانے کا عندیہ، کہا عالمی مارکیٹ میں استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی سیکیورٹی ترجیح قرار، امریکی صدر آبنائے ہرمز سے جہاز گزار کر دکھائے پاسداران انقلاب کا چیلنج، واضح کیا کہ آبنائے ہرمز بند نہیں کیا مگر اسرائیلی اور امریکی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ روس ایران کی بالواسطہ مدد کو آ گیا، امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس دیتا ہے، اسی وجہ سے ایران کے میزائل حملوں میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری آئی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے، کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر درست نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ روس کی ایران کی مدد کرنے کے بارے میں سوال پر امریکی صدر برہم، جواب دینے سے انکار، صحافی کو جھٹک دیا، سوال ہی بے وقوفانہ قرار، کہا اس وقت اس طرح کا سوال پوچھنا واقعی احمقانہ پن ہے، ہم تو کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ کون کس سے رابطے میں ہے اور کون کس کی مدد کر رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا رد عمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی بات چیت، بدلتی علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ کراچی کے علاقے ملیر صالح محمد گوٹ میں ویگو گاڑی پل سے نیچے گر گئی، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی اسپتال منتقل۔ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، عائشہ منزل کے قریب میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ کراچی میں لٹیرے آزاد، اسٹریٹ کرائم بے قابو، 2 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 14 افراد جان سے گئے۔ نیو کراچی میں ڈکیتی کے دوران شہری کے قتل کی فوٹیج منظر عام پر، ہزاروں شہری موٹر سائیکلوں اور موبائل فون سے محروم، پولیس کا زبانی جمع خرچ، ملزمان کی جلد گرفتاری کے دعوے۔ اور ہاکی کے میدان سے اچھی خبر، 8 سال بعد پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائر سیمی فائنل میں قومی ٹیم نے جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ قومی ہاکی ٹیم نے آخری بار 2018 میں ہاکی ورلڈ کپ کھیلا تھا۔